वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और खबर दें आपको। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान है। सराय के मुताबिक आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। सराय का बताना है कि वज़ारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करें, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी दूसरे मुल्क की तामीरात को कबूल नहीं कर सकता। तोरखम बॉर्डर की सूरत हाल पर अफगान दफ्तर खारजा का बयान हैरान कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जहरा बलोच ने कहा कि अफगान हुकूमत बॉर्डर की बंदिश की वजूहात को नजूमी जानती है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी इमारत की तामीर को कबूल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हुदूद के अंदर अफगानिस्तान की तामीरात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पुरअमन हल के बजाय पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्ताल फायरिंग की। अफगान फौजियों ने तुरखम बॉर्डर के टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। बिला इश्ताल फायरिंग ने पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की जानों को खतरे में डाला। जब इन्हें ढांचे की तामीर से रोका तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तर्जुमान ने मजीद कहा, इस किस्म की खिलाफ वर्जियां और बिला इश्ताल फायरिंग नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तजर्बाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इशूज में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। शदीद तनकीद के बावजूद मैंने इस साल सिर्फ एक खुद नोटिस लिया। अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। गुज़िश्ता साल इस तकरीब में अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डेड 23,000 मुकदमात निपटाए। उनका कहना है ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कि सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ। पुरुम्मीद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असेंबली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल इसलिए पेश आई कि एक सियासी लड़ाई थी। अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है। अदालत की भी कुछ आइनी हुदूद हैं जिनके पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस के तरीकेकार को वाज़ेह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि शदीद तनकीद के बावजूद इस साल के 9 माह में सिर्फ एक खुद नोटिस लिया। और खबर शामिल करें कि निगरान हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। बिजली की मुख्तलिफ तफसीनकार कंपनियों की जानिब से बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है, जबकि 194 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और 35 करोड़ को जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि लेस्को और मैपको दीगर डिस्को से बेहतर काम कर रही है। लेस्को में बिजली चोरी के 1159 केसेस सामने आए। मैपको में बिजली चोरी के 1317 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सरकारी डिस्कोस पुलिस के हमरा कार्रवाई अमल में ला रही है। ज्यादा चोरी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। जल्द बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशा हैं, माशी बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से जल्द बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि IFC के तहत मईशत की बहाली और ज़राई शोबों के लिए अहम इक़दामात किए गए हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गहरी नजर रखे हुए हैं। सरमायाकारी के मौजू पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीजी मुमालिक मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं और सरमायाकारी के हवाले से सऊदी वली अहद और आर्मी चीफ के दरमियान मज़बूत बातचीत हुई है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के मुमालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत अपने अखराजात पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं और पेंशन फंड्स के मसाइल को भी देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने बयान में मज़ीद कहा
کہ ہمارا ایجنڈا مقبول فیصلوں کے بجائے درست فیصلے کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک موجودہ صدر عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا ذکر کریں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چریا کے سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے 4 ملزمان ایم کیو ایم رہنما، سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیلیں مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید پانے والے 4 ملزمان شاہ رخ، فضل، ارشد، محمود، علی محمد کی عمر قید کے خلاف اپیلیں منظور کر لی اور ان کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے رواں برس 29 اگست کو ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت میں ملزمان اور پروسیکیوشن کے دلال مکمل ہونے کے بعد جسٹس کریم خان آگاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ واضح رہے کہ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں لگنے والی آگ میں 259 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ایم کیو ایم رہنما سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کا آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس میں اپیلوں پر سنائے جانے والے فیصلے کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ یہ بات ایم کیو ایم رہنما رؤوف صدیقی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ 8 سال میں ہماری 700 سے 800 پیشیاں ہوئیں، جس نے اس کیس کو ذرا بھی خراب کیا، لاپرواہی برتی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایم کیو ایم رہنما سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضل کا جیل میں انتقال ہو گیا ہے۔ آج عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ اس موقع پر رؤوف صدیقی کے وکیل حسان صابر ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک اس کیس میں انصاف نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ لواحقین کو آج تک انصاف نہیں ملا، کیس کی جی آئی ٹی پر عمل درآمد نہیں ہوا، جی آئی ٹی نے ایف آئی آرز کو ہی غلط کہا تھا۔ حسان صابر ایڈوکیٹ کا مزید کہنا ہے کہ اس میں ایم کیو ایم کو ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا، ایم کیو ایم ہی تمام معاملات دیکھ رہی تھی۔ رؤوف صدیقی وزیر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رؤوف صدیقی کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ پہلے اس میں فیکٹری مالکان کی غفلت کا بتایا گیا، فیکٹری مالکان جو ملازم تھے وہ گواہ کیسے بنا دیے گئے۔ نعمان کا ذکر کریں، بتائیں کہ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب ہونے والے دھماکے میں 1 اہلکار شہید اور اہلکاروں سمیت 10 افراد بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ورسک روڈ پر ہونے والے دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق دھماکے میں ہونے والی ایک سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوا ہے، جبکہ 7 اہلکار اور 3 شہری زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ورسک روڈ دھماکے کے 5 زخمی لیڈی اسپتال لائے گئے۔ زخمیوں میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 2 شہری شامل ہیں۔ سی سی پی اشفاق انور کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش نہیں لگتا، بارودی مواد روڈ کے کنارے نصب کیا گیا تھا، بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، سائفر کیس کی سماعت کے لیے قائم خصوصی عدالت نے 15 سپتمبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیراز احمد رانجھا سیکریٹریٹ ایک عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے روبرو پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے فون پر بات نہیں کرائی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے کہا کہ سیکریٹ ایکٹ کے ملزم کی فون پر بات نہیں کروا سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ شیراز رانجھا نے عدالت کو بتایا کہ 30 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کروانے کا حکم دیا گیا، لیکن بات نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ 15 سپتمبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کے حکم پر عمل کیا جائے۔ خبر شامل کریں کہ عالمی مقابلے میں پاک فوج کی دھوم، 3 میڈل جیت لیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاکستان لانگ رینج ٹیم نے یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ کے 2023 جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برطانیہ میں یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا ہے، جس میں پاکستان کی ٹیم پہلی بار یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ میں شرکت کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ اپنی نوعیت کا دوسرا بڑا عالمی پلیٹ فارم ہے۔ دنیا کے 12 ممالک میں
اسی کے زیادہ شوٹرز ہیں، جبکہ چیمپئن شپ میں شرکت بھی انہوں نے کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور کرنل جنید وقاص نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں اور پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل جنید علی نے طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ ISPR نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستانی لانگ رینج ٹیم نے یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ UK 2023 جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے، جبکہ پاکستان نے پہلی بار بین الاقوامی لانگ رینج ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ بین الاقوامی لانگ ایونٹ میں پاکستان کا یہ پہلا بین الاقوامی میڈل ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت اور نصب العین دینے والے بانی۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عظیم قائد محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت اور نصب العین دیا۔ قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ ان کو ہم سے بچھڑے 75 برس بیت چکے ہیں۔ قائد اعظم کی آخری آرامگاہ کراچی میں موجود ہے۔ مزار قائد کے احاطے میں ہی ایوان نوادرات ہے، جہاں بابا قوم کے زیر استعمال رہنے والا سامان موجود ہے۔ قائد میوزیم کو حاجی محمد حنیف طیب نے 1988 میں تعمیر کروایا تھا، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے قلم سے لے کر کارڈ تک ہر چیز محفوظ ہے۔ قائد اعظم نے آزاد ملک تو حاصل کر لیا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان انتقال کر گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قائد اعظم کی قیادت کے بغیر مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، اختلافات ختم کر کے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ قائد اعظم کے وفات کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قائد اعظم کے 75ویں یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم صدیوں میں پیدا ہونے والے کرشماتی لیڈر اور سیاسی مدبر تھے۔ پی چیئرمین نے بابا قوم کی برسی کے موقع پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قائد اعظم کی سیاسی سوچ اور فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آئین اور پارلیمان کی بالادستی، شہریوں کے حقوق پر کبھی سودے بازی نہیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد اعظم کا جمہور دوست نظریہ اور جدید اسلامی فلاحی ریاست کا ویژن مشرِ راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہد کریں گے ہم کسی مصلحت اور سمجھوتے کے بغیر بابا قوم کے بتائے راستے پر چلیں گے۔ تو دوسری جانب کراچی میں ایسٹ زون پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے 42 افراد کو گرفتار کر لیا۔ SSP ایسٹ سید عرفان بہادر نے کہا کہ شارع فیصل، گلستان جوہر، گلشن اقبال، PIB عزیز بھٹی اور نیو ٹاؤن میں چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ چھاپوں کے دوران غیر قانونی مقیم 42 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ SSP سید عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز بھی کراچی میں غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افغانی باشندوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہر بھر سے 121 افغان باشندوں کو گرفتار کیا تھا۔ خبر ہے بھارت سے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی درخواست کو کینیڈی وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مسترد کر دیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی خالصتان تحریک اور غیر ملکی مداخلت جیسے مسائل پر بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے متعدد بار بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مزید کہا کہ کینیڈا ہمیشہ شہریوں کی آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حق کو مقدم رکھتا ہے اور ہماری حکومت تشدد اور نفرت کے بجائے ضمیر کی آواز کے ساتھ کھڑی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قانون کا احترام اور پاسداری اولین ذمہ داری ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کچھ لوگ پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت سے ویتنام پہنچ گئے۔ اپنے تازہ بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ چین کھیل کے کچھ اصول تبدیل کر
रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक हनोई में मीडिया से गुफ्तगू में जो बाइडन ने कहा कि G20 इजलास में यूक्रेन में दरियापा अमन की सूरत पर मुआहदा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा, चीन खेल के कुछ असूलों को तब्दील कर रहा है। हम चीन को तनहा करने की कोशिश नहीं कर रहे और ना ही बीजिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, चीन को असूल और कवायद के साथ मुआशी लिहाज से कामयाब देखना चाहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात की उम्मीद है। उनका कहना था, अमरीकी कोशिश इंडो पैसिफिक में मुस्तहकम बुनियाद रखने के लिए है। ऐसा नहीं लगता कि चीन की इक्तिसादी मुश्किलात इसके ताइवान पर हमला करने का सबब बनेगी। बुलेटिन के इख्तिताम पर खेल की खबर दें। आपको बताएं कि यूएस ओपन टेनिस का टाइटल सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रूसी स्टार डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से शिकस्त दे दी है। सर्बियन टेनिस स्टार ने मार्गरेट कॉलेज का सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है। जोकोविच ने चौथी मर्तबा यूएस ओपन टेनिस का टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम और एक सीजन में 4 बार 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेट।